معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. آیت نمبر 30 سے 39 تک کا جو مقام ہے اسے کور کریں گے، اور اس میں پھر ایک بڑا عظیم واقعہ ہے جس کا ذکر دیگر کتب سماویہ میں بھی موجود ہے، اور قرآن میں بھی بارہا اس کا ذکر آیا، تقریباً 7 مقامات پہ اس کا ذکر آیا ہے، اور یہ مشہور واقعہ ہے قصہ آدم اور ابلیس. ٹھیک ہے، یعنی آدم اور ابلیس کا واقعہ کیا ہے، اوریجنس کیا ہیں ہمارے، ہم کہاں سے آئے. تو یہ ماجرا کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم موجود تھے. آدم علیہ السلام ہمارے جو ایک ریپرزنٹیو تھے وہی اس وقت موجود تھے، ہم تو اس وقت ارواح کی شکل میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو پھر فرشتوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں زمین پہ اس کو خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے اس پہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کو بناتے ہیں خلیفہ کہ جو فساد مچائے اور خون بہائے ایک دوسرے میں ایک دوسروں کا. تو اس طریقے سے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک امپورٹنٹ کام ہے تو ہم حاضر ہیں، ہم تو آپ کی تقدس کا بھی خیال رکھتے ہیں، آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تو ہمیں آپ موقع دیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دے دیا کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، آدم کو ہی ہم نے جو ہے یہ ذمہ داری دینی ہے. یہ سارا ماجرا کیا ہے، اس پہ بہت کچھ کہا گیا ہے کہ آخر کیوں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا آدم علیہ السلام کے سامنے. اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہے جس طرف اشارہ سورہ احزاب میں آئے گا کہ ان اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے یقیناً جو ہے ایک امانت کو پیش کیا تھا 4 مخلوقات کے سامنے. وہاں پہ 4 مخلوقات کا ذکر ہے کہ انسان کے علاوہ وہاں پہ جو ہے آسمان بھی تھے، پہاڑ بھی تھے، زمینیں بھی تھیں. اب یہ مخلوقات جو تھیں ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس اس امانت کے حوالے سے سلیکٹ کیا کہ ان کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے، یہ بڑی پھر ایک تفصیلات ہیں اس کے اندر. لیکن بہرحال وہاں پہ آدم علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا تھا کہ وہ اس امانت کو اٹھائے گا. یہ امانت بیسیکلی وہ شریعت کی امانت ہے، وہ خلافت کی امانت ہے جو کہ اس کو اس دنیا میں نبھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے پھر اس کو یہ ذمہ داری دی. اب وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب نے تمہیں اپوائنٹ کر دیا ہے اس کام کے لیے، تو پھر اب حکم دیا اپنے فرشتوں کو. فرشتے اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے امور سر انجام دیتے ہیں، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار نہیں کرتے، معصیت نہیں کرتے اس کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انسٹرکٹ کیا کہ اب تم آدم کے آگے سجدہ کرو. اب وہاں پہ تمام جو فرشتے تھے انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے وہاں پہ سجدہ نہیں کیا. اچھا، ابلیس اصل میں وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. اس کا ذکر آگے جا کے ہمارے سامنے آتا ہے سورہ کہف کے اندر. یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ جنات میں سے تھا، لیکن وہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اذن سے فرشتوں کی محفل میں شامل ہو گیا تھا. تو اب یہ چیز بڑی ایک بہت بڑی مسٹری ہے کہ آخر وہ وہاں پہ کیسے پہنچ گیا. اور پھر اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب اس نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا، اس سے بات پرس کی کہ تم نے کیوں ایسا کیا. اس نے پھر آگے سے اپنی ایک حجت بھی پیش کی کہ جی اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے جو ہے گمراہ کیا ہے، یعنی آپ نے مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے بہتروں سے مٹی سے بنایا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں سجدہ کریں. اب یہ بڑی مسٹری ہے اس کے پیچھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ آخر کیوں اس نے انکار کر دیا. ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہم سے پہلے یہ جنات کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہاں پہ اس طریقے سے خلافت کی ذمہ داری نبھائیں جیسے کہ اب ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے. تو شاید اس وجہ سے اس نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی تو نے خلیفہ بنایا تھا، تو مجھے کیوں کہہ رہے کہ اس کے میں سجدہ کر. تو بہرحال اس پہ بہت سی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن خیر اس نے جب انکار کیا تو پھر یہ راندہ درگاہ ہوا، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو اب بہکاؤں گا، تیرے اس خلیفہ کو جو تم نے تعینات کیا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اس کے بعد یہاں پہ تفصیلات اتنی زیادہ نہیں ہیں، آگے وہ دیگر مقامات ہیں کہ وہاں پہ یہ کنورسیشن زیادہ جو ہے تفصیل سے ہمارے سامنے آئے گی. یہاں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو اس کے بعد ایک خاص مقام پہ رکھا گیا تھا. یعنی اس سے پہلے کہ ان کو زمین پہ بھیجا جاتا ایک مقام تھا جو جنت کا ایک شاید مقام ہوگا جہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا، اور بیسیکلی مقصود یہ تھا کہ ان کو سکھایا جائے، سمجھایا جائے کہ کیسے جو ہے جو ابلیس ہے وہ ان کو گمراہ کرے گا. ایک طرح سے یہ ٹیوٹوریل تھا آپ کہہ سکتے ہیں ان کے لیے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مختصر ذکر ہے کہ کیسے
جب منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یہاں پہ رہو لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن آخر کار شیطان نے ان کو برگلایا اور وہ اس جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا۔ بعد میں ان کو ندامت بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول کی، خود ہی الفاظ سکھائے، وہ الفاظ جو ہے ان کا ذکر آگے آ جائے گا، اور ان کے ذریعے سے جب دعا کی آدم اور حوا علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب کو جو ہے نیچے اتار دیا، یعنی آدم، حوا علیہ السلام اور یہ جو ابلیس ہے اور اس کی جو ذریت ہے ان سب کو پھر نیچے اتار دیا کہ تم جاؤ، اور اللہ کی طرف سے اب جو ہے تمہیں یہاں پر رہنا ہے۔ ہاں لیکن انسٹرکٹ کر دیا تھا آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو کہ اب جب بھی اللہ کی طرف سے ہدایت تمہارے پاس آئے گی تو جو بھی اس ہدایت پہ چلے گا اس کے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ تو یہ واقعہ جو اس طریقے سے ہمارے سامنے آتا ہے۔